السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام مہدی۔ پچھلے ویڈیوز میں امام مہدی کے ظہور ہونے سے پہلے کے حالات اور پھر امام مہدی کب ظاہر ہوں گے اس کے حالات، ان کا تذکرہ ہوا۔ اب امام مہدی کن جگہوں کو فتح کریں گے اس بارے میں بات آ رہی ہے۔ شام کی فتح۔ ادھر تو چراغ محمدی کو بجھانے کے لیے یہ پلان بن رہے ہوں گے، ادھر خداوند نے قدوس امام مہدی کو کھڑا کر کے دین کی سر بلندی کے ایک ہماگیر یاب کا آغاز کر چکا ہوگا۔ شروع میں ان کی مدبھیڑ سفیانی سے ہوگی، جیسے وہ بالآخر شکست دیں گے۔ پھر ان کے سامنے سب سے بڑا خطرہ یہی نصارہ کا لشکر ہوگا، جو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے بس کوچ کرنے ہی والا ہوگا۔ اس وقت جنگی نقطہ نظر سے عیسائیت کے خلاف بھرپور اقدامی کارروائی ضروری ہوگی، تاکہ وہ دفاع میں آ جائیں اور اسلامی قلعہ کو ڈھانے کے بجائے اپنے گھروں اور گھر والوں کی فکر کریں گے۔ مہدی اس موقع پر وہی قدم اٹھائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں اٹھایا تھا۔ چنانچہ سفیانی کے معرکے سے فراغت پا کر وہ پہلے مدینہ منورہ کا رخ کریں گے، اور وہاں روضہ پاک پر سلام و درود پڑھنے کے بعد ایک لشکر لے کر بڑی تیزی سے شام کی طرف روانہ ہوں گے، تاکہ مدینے آنے سے پہلے ہی ان پر دمشق پہنچ کر دھاوا بول دیں۔ چنانچہ لشکر جب شام پہنچے گا تو اس آفت ناگہانی سے رومیوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، اور انہیں موقع نکل جانے کا بے حد افسوس ہوگا۔ وہ پینترا بدل کر کہیں گے کہ ہمارا مقصد اسلام سے جنگ نہیں، بلکہ ہم تو صرف ان شامیوں سے لڑنے آئے ہیں جنہوں نے ہمارے بال بچوں کو قید کر رکھا ہے۔ اس لیے مدینے والوں، جھگڑا صرف ہمارا اور شامیوں کا ہے، تم بیچ میں کہاں سے آ گھسے؟ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، ہم انہیں سبق سکھا رہے ہیں۔ اس پر مہدی کا لشکر بول اٹھے گا کہ ہم مسلمانوں کے والی ہیں، انہیں بچانے کے لیے ہی یہاں ہم آئے ہیں۔ شامی حجازی کچھ نہیں، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہم تمہیں امت کی کسی فرد کے خلاف بھی دست درازی کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ عیسائی اس قرار جواب پر تلملا اٹھیں گے اور لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ ان کی جمعیت بھاری ہوگی، اس لیے مہدی پر ان کا حملہ اتنا شدید اور سخت ہوگا کہ لشکر کے تہائی آدمی تو اسی وقت بھاگ نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اب صرف 2/3 مجاہدین بچیں گے، انہی میں سے ایک دستہ یہ عزم لے کر میدان کارزار کی طرف بڑھے گا کہ یا تو وہ حق کے پرچم گاڑے گا یا شہادت کا جام پیے گا، میدان سے زندہ واپس نہیں ہوگا۔ اس سے شام تک عیسائیوں کی جنگ ہوگی، اور سورج چھپنے پر دونوں فوجیں اپنی قیام گاہ پر واپس آ جائیں گی۔ اس دن کسی کو فتح نہ ہوگی، اور مسلمانوں کا یہ پورا لشکر شہید ہو جائے گا۔ دوسرے دن پھر ایک لشکر موت کی قسم کھا کر آگے بڑھے گا، دونوں میں پھر جنگ ہوگی، یہاں تک کہ رات آ جائے گی اور فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوگا۔ مسلمانوں کا یہ لشکر بھی سب شہید ہو جائے گا۔ تیسرے دن بھی بالکل یہی قصہ پیش آئے گا۔ جب چوتھا دن آئے گا تو امام مہدی بچے کچے مجاہدوں کو لے کر مقابلے کے لیے نکلیں گے، مگر اس وقت دشمنوں کی بنسبت آپ کے پاس بہت تھوڑی فوج ہوگی۔ عیسائی اس قلت کو دیکھ کر بڑے ترے سے صلیب کی فتح کا نعرہ لگائیں گے، اور دونوں میں ایسی بھیانک جنگ چھڑے گی کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے ہمیشہ قاصر و عاجز رہے گی۔ خون کی ندیاں بہیں گی، کشتوں کے پشتے لگ جائیں گے۔ نصرت الہی کی بدولت مسلمانوں کی فتح ہوگی، اور عیسائی اس بری طرح قتل ہوں گے کہ سینکڑوں میل تک ان کی لاشیں بچھی ہوں گی، حتیٰ کہ ایک پرندہ اگر صبح سے اڑنا شروع کرے گا تو شام تک اڑتا ہی رہے گا، وہ مردہ ہو کر گر پڑے گا، لیکن عیسائیوں کی لاشیں ختم نہ ہوں گی۔ یہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، جس میں بڑی حد تک عیسائیت کی کمر توڑ دی جائے گی، اور پھر وہ تیزی سے یورپ کی طرف بھاگیں گے۔ لیکن اس معرکہ میں مسلمان بھی اتنے شہید ہوں گے کہ لشکر کا صرف 1% ہی حصہ باقی رہے گا، اور 99% شہادت کا جام پی چکے ہوں گے۔ اس لیے مال غنیمت سے کوئی خوش نہ ہوگا، کیونکہ اس کی بھاری قیمت چکائی گئی ہوگی۔
لبنان اور اٹلی کی فتح۔ ہم شاہ رفیع الدین صاحب کے حوالے سے پہلے بتا چکے ہیں کہ ظہور مہدی سے قبل قسطنطنیہ پر نصارہ کا تسلط ہوگا، اس لیے شام میں بری طرح شکست کھا کر بہت سے عیسائی ترکی کی طرف بھاگیں گے، کچھ لبنان میں پناہ لیں گے، جبکہ ان کی بڑی اکثریت یورپی ملک اٹلی میں پہنچ کر دم لے گی۔ وہ اس وقت اسلامی دشمن کا طاقتوں کا مرکز ہوگا۔ عیسائیت پر آخری وار کرنے کے لیے مہدی کے سامنے اب دو صورتیں ہوں گی: قسطنطنیہ پر حملہ کریں یا یورپ پہنچ کر پہلے اٹلی کی خبر لیں۔ جنگی نقطہ نظر سے یورپ پر حملہ قسطنطنیہ سے زیادہ اہم ہوگا، تاکہ عیسائیوں کی ہمیشہ کے لیے کمر توڑ کر انہیں بآسانی پھر ترکی میں گھیر لیا جائے۔ امام موصوف اسی اہمیت کو محسوس کر کے فوراً اٹلی پر حملہ کا پروگرام بنائیں گے، تاکہ وہ کمین گاہی تباہ کر دی جائے جو صدیوں سے اسلام کو چیلنج کرتی رہی ہے۔ نیز ان دنوں دمشق اور اس کے اطراف میں تعفن بھی پھیل رہا ہوگا، جو خود مسلمانوں کے لیے ایک آفت ہوگی، اس لیے مہدی انہیں لے کر بڑی تیزی سے وہاں سے نکلیں گے اور دمشق سے بائیں سمت لبنان کی طرف چلیں گے۔ یہاں سے غالباً ان کا راستہ جنوب مغرب کی طرف ہوگا، جہاں وہ زحلہ جانے والی سڑک کو دائیں طرف چھوڑ کر بائیں طرف مڑ جائیں گے اور کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد علیہ پہنچیں گے۔ اس کے بعد ان کی منزل باہدہ ہوگی اور پھر بیروت آ جائے گا، جو لبنان کا دارالحکومت اور بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ایک خوبصورت شہر ہے۔ دوسرا راستہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ علیہ جانے کے بجائے پہلے زحلہ پہنچے اور وہاں سے سفر کے لیے بائیں سمت جانے والی اس شاہراہ کو منتخب کرے، جو جبل لبنان کو بائیں طرف چھوڑتی ہوئی سیدھی بکفیا اور بیروت تک پہنچتی ہے۔ دمشق سے بحیرہ روم پہنچنے کے سب سے قریب یہی دو راستے ہیں، اور ان کے علاوہ دوسرے تمام راستے طویل مسافت پر مبنی ہیں۔ امام مہدی کو بہت تھوڑے عرصے میں پوری دنیا فتح کرنی ہے، اس لیے قیاس یہی کہتا ہے کہ دور دراز سمت اختیار کرنے کے بجائے وہ جلد از جلد بیروت اور یورپ پہنچنے کے لیے انہی میں سے کسی راستے کا انتخاب فرمائیں گے اور لبنان کو فتح کر کے بیروت پر اسلامی پرچم لہرائیں گے۔ یہ مسلم اکثریت ہونے کے باوجود اب ایک عیسائی ملک ہے اور جل فریب کا سہارا لے کر صلیب یہاں اپنے پنجے گاڑ چکی ہے۔ مہدی ان تمام صلیبی اثرات کو مٹا کر اپنے جہازوں کو بحیرہ روم میں ڈال دیں گے اور یہاں سے ان کا رخ اب اٹلی کی طرف ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ابو قبیل کی روایت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کہ دونوں میں سے پہلے کون سا شہر فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا روم؟ اس پر عبداللہ بن عمرو نے ایک صندوق منگایا جس میں بہت سے خانے تھے۔ ایک خانے سے انہوں نے اپنا نوشتہ نکالا اور فرمایا کہ ہم بھی اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے آپ کے فرمودات لکھ رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے پوچھا کہ دونوں میں سے پہلے کون سا شہر فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا روم؟ آپ نے فرمایا ہرقل کا شہر، یعنی پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ یہ روایت مسند احمد، دارمی، ابن ابی شیبہ اور مستدرک میں آئی ہے۔ حاکم اسے صحیح قرار دیتے ہیں۔ امام ذہبی کو بھی ان کی رائے سے پورا اتفاق ہے۔ حدیث بالا میں دو شہروں کے فتح ہونے کی خوشخبری ہے، قسطنطنیہ اور روم۔ ان میں پہلا شہر سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں 9ویں صدی ہجری کے وسط میں فتح ہو چکا ہے اور اس پر اب تک ہماری حکمرانی ہے، جبکہ دوسرا شہر رومیہ روم کا عربی تلفظ ہے جو اس وقت اٹلی کا دارالحکومت ہے۔ معجم البلدان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں یورپ میں بھی یہی عربی تلفظ رائج تھا، لیکن درازی زمانہ نے اب اس میں تھوڑی تبدیلی کر دی ہے۔ بہرحال اب یہ ملک فتح ہونا ہے اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی خبر دی ہے وہ پورا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ اسی نبوی پیشن گوئی کا مصداق بننے کے لیے قسطنطنیہ کو ہمارے بہت سے فرمانرواؤں نے فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سعادت اللہ نے سلطان محمد فاتح کی قسمت میں لکھی تھی، اس لیے ہرقل کے اس آخری قلعے کو وہی ڈھانے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح دوسرے شہر روم کو زیر کرنے کا عظیم کارنامہ ازل میں امام مہدی کے نام لکھا ہے، اس لیے وہ اس پیشن گوئی کو سچا کرنے کے لیے اٹلی پر چڑھائی کریں گے اور لبنان سے روانہ ہو کر ان کا قافلہ بحیرہ روم میں شمال مغرب کی طرف بڑھے گا۔ یونان کو دائیں طرف چھوڑ کر اس سے آگے اٹلی ہے، یہاں بندرگاہ پر ان کے جہاز لنگر انداز ہوں گے۔ دارالحکومت روم یہاں سے کچھ دوری پر واقع ہے، اس لیے مجاہدین کی پیش قدمی اب بری راستے سے
ہوگی، اور وہاں پہنچ کر امام کی قیادت میں وہ پورے ایمانی جوش و ولولے کے ساتھ روم پر دھاوا بول دیں گے۔ اس وقت مہدی کے ناقابل تسخیر طاقت کی کہانیاں پر لگا کر اڑیں گے، اس لیے رومیوں میں مقابلے کا حوصلہ تو کیا ہوگا، وہ تو مسلمانوں کے قدموں کی دھمک سے ہی لرز اٹھے گے، اور معمولی مزاحمت کے بعد اٹلی پر اسلامی پرچم لہرا اٹھے گا۔ اس طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی امر واقع بن کر ظاہر ہوگی جو آج سے 1400 سال پہلے آپ سے صحابہ نے سنی تھی۔ حدیث میں صرف اٹلی کی فتح کا تذکرہ ہے اور دوسرے یورپی ملکوں پر چڑھائی کا کوئی ذکر نہیں، لیکن یہاں رک کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ امام مہدی کا مشن عیسائیت کا مکمل خاتمہ ہے، اور اسی کی تکمیل کے لیے وہ اپنی پوری فوج لے کر یورپ کا طویل سفر کریں گے۔ تو عقل ہرگز تسلیم نہیں کرتی کہ وہ اٹلی کو فتح کرتے ہی ایک دم واپس ہو جائیں اور آگے ذرا بھی پیش قدمی نہ کریں، جبکہ وہاں ابھی اٹلی سے کہیں زیادہ بڑے اور پرانے نصرانیت کے گڑھ موجود ہوں۔ یہ در حقیقت اس زمانے میں پورے بر اعظم کا نام تھا اور یورپ کی جگہ روم ہی استعمال ہوتا تھا۔ اٹلی بحری راستے سے یورپ کا جنوبی دروازہ ہے، اور کسی بھی دروازے کی طرح قلعہ کی فتح کی تمہید ہوتی ہے۔ اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ امام اٹلی کے بعد پہلے فرانس، جرمنی، آسٹریا اور انگلینڈ کی طرف طوفانی پیش قدمی کریں گے، پھر پلٹ کر یورپ کے مشرقی ملکوں کو بھی فتح کر دیں گے۔ اس طرح یورپ میں عیسائیت کے خاتمے کے بعد اب ان کا رخ ترکی کی طرف ہوگا، تاکہ قسطنطنیہ پر قابض ان عیسائیوں کو بھی اچھی طرح سبق سکھا دیا جائے جنہوں نے شام پر غاصبانہ قبضہ کر کے مہدی کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے۔ یہ ایک جزیرہ نما شہر ہے جس کی 3 سمتوں میں باسفورس، بحیرہ مرمرہ اور گولڈن ہاری نامی سمندر پھیلے ہوئے ہیں، اور اس کا بری راستہ صرف مشرق کی جانب سے ہے۔ امام مہدی غالباً بلغاریہ یا چیکو سلاویا کے راستے سے ہو کر پہلے یونان پہنچیں گے، پھر اس کے ساحل سے بحر روم میں مجاہدوں کا یہ قافلہ مشرق کی طرف چلے گا اور برق رفتاری سے استنبول کے ساحل پر پہنچ جائے گا۔ اس وقت قسطنطنیہ کے چاروں طرف بلند و بالا فصیلیں ہوں گی۔ امام مہدی اس پر مغربی سمت سے چڑھائی کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معرکے کی تفصیل نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس شہر کی بابت کچھ جانتے ہو جس کی ایک سمت خشکی میں اور دوسری سمندر میں ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ قبیلہ بنو اسحاق یا بنو اسماعیل کے 70,000 مسلمان اس پر چڑھائی نہ کریں۔ جب وہ اس شہر کے ساحل پر پہنچیں گے تو نہ ہتھیار اٹھائیں گے نہ کوئی تیر چلائیں گے، بس لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، جس کی برکت سے شہر کی ایک فصیل زمین پر آ رہے گی۔ ثور ابن یزید راوی کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ سمندری سمت کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کریں گے تو اس کی دوسری فصیل بھی گر جائے گی، پھر جب تیسری مرتبہ نعرہ بلند ہوگا تو خود بخود ان کا راستہ صاف ہو جائے گا اور وہ شہر میں فاتحانہ داخل ہو کر آپس میں مال غنیمت تقسیم کرنے لگیں گے کہ اچانک دجال کے خروج کی افواہ اڑے گی، جسے سنتے ہی وہ تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے واپس ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ہم دمشق کی عالمی جنگ کے موقع پر ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بھی آخری الفاظ یہی ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص آ کر شور مچائے گا کہ ان کے بال بچوں میں دجال آ گیا۔ یہ سنتے ہی وہ سب چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے چلیں گے۔ خطیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ فتح قسطنطنیہ کے بعد وہ ڈھالیں بھر کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک آواز لگانے والا پکارے گا کہ دجال تمہاری اولاد میں گھس آیا۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت نقل کی ہے جس میں واقعے کے مزید کئی اور پہلو بھی گرفت میں آ رہے ہیں۔ فتح کے بعد اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں میں لٹکا کر وہ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان آواز لگائے گا کہ دجال تمہارے بال بچوں تک آ پہنچا ہے۔ وہ فوراً وہاں سے چل پڑیں گے، حالانکہ یہ خبر بالکل غلط ہوگی، لیکن چلتے چلتے جب وہ شام پہنچیں گے تو اس وقت دجال نکل آئے گا۔ ان تمام طرق کے مطابق واقعات کی ترتیب یہ ہوگی کہ امام مہدی کے جیال مجاہدین قسطنطنیہ کے مغربی ساحل پر اتر کر
ایک زوردار نعرہ ماریں گے جس کی ہیبت و جلالت سے شہر کی فصیل ڈھیر ہو جائے گی، اور پھر شمالی فصیل پر جا کر یہی نعرہ لگائیں گے۔ یہ بھی توحید کے رعب و دبدبے کی بات ہے کہ رعب و دبدبے کی تاب لان آ کر زمین پر آ گریں گے۔ پھر تیسری مرتبہ جب یہ آواز بلند ہوگا تو ملبے کا ڈھیر خود بخود ان کے لیے راستہ بنا دے گا۔ وہ فوراً ہلہ بول کر شہر کو فتح کر لیں گے اور اپنی تلواروں کو زیتون کے درخت کی ٹہنیوں پہ لٹکا کر ڈھالوں سے مال غنیمت تقسیم کرنے لگیں گے کہ اچانک باطل کی طرف سے دجال کے خروج کی خبر پھیلے گی۔ امام مہدی اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے شام کی طرف روانہ ہوں گے اور اس اطلاع کی تحقیق کے لیے 10 سواروں کا ہر اول دستہ آگے بھیج دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سواروں کے نام، ولدیت اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک کو جانتا ہوں۔ اس وقت روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے۔ استنبول سے دمشق پہنچنے کا سب سے قریبی راستہ یہ ہے کہ امام مشرقی سمت میں ظرف ہو کر پہلے انقرا آئیں گے، وہاں سے جنوب مشرق کو جانے والی اس شاہراہ کا انتخاب کریں جو سیدھی قیصری تک پہنچتی ہے۔ یہاں سے عین جنوبی سمت میں کچھ فاصلہ پر عدانہ آئے گا جو اس وقت ترکی کا اہم صنعتی شہر ہے۔ اس کے بعد فوراً ہی شام کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ دمشق یہاں سے جنوبی سمت میں ٹھیک سامنے واقع ہے، اس لیے مہدی کو پہلے عروج، حامہ اور حمص کی منزلیں طے کرنی ہوگی، پھر وہ لبنان کے مشرقی حصے کو رونقتے ہوئے تیزی سے دمشق پہنچیں گے۔ شام جانے کے اس کے علاوہ اور بھی راستے ہیں، لیکن اس وقت صورتحال اتنی ناگفتہ بے ہوگی کہ امام اڑ کر دمشق پہنچنا چاہیں گے، کیونکہ ذرا سی تاخیر بھی ان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دے گی۔ اس لیے مجھے قوی امید ہے کہ وہ قسطنطنیہ سے دمشق کے سفر کے لیے مذکورہ بالا راستہ ہی اختیار فرمائیں گے، اگرچہ اس کی میرے پاس کوئی نقلی دلیل موجود نہیں۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ امام مہدی انطاکیہ کے پہاڑ سے توریت کے اصل نسخے نکالیں گے اور یہود کو اس پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے۔ 30,000 یہودیوں پر مشتمل بہت سی جماعتیں ایمان لائیں گی اور بہت تھوڑی تعداد ہی ان سے اعراض کریں گے۔ دوسری روایت بتاتی ہے کہ وہ انطاکیہ کے غار سے تابوت سکینہ کو نکالیں گے، جس میں الواح، توریت، حلیہ آدم، عصائے موسیٰ اور منبر سلیمان جیسے قیمتی تبرکات رکھے ہوں گے۔ تیسری روایت تصریح کرتی ہے کہ انطاکیہ کی سرزمین سے توریت و انجیل کو نکال کر یہود و نصارہ کے فیصلے انہی کے مطابق کریں گے۔ چوتھی روایت کا کہنا ہے کہ تابوت سکینہ بحر تبریہ سے نکل کر خود مہدی کے ہاتھ پر ظاہر ہوگا، یہودی اسے دیکھتے ہی ایمان لائیں گے اور ان کی بہت تھوڑی تعداد یہودیت پر قائم رہے گی۔ پانچویں روایت میں مذکور ہے کہ مہدی کی مدد کے لیے آسمان سے 3,000 فرشتے اتریں گے۔ جبرائیل ہر اول دستے کی قیادت کریں گے، میکائیل لشکر کے پچھلے حصے کی نگراں ہوں گے۔ چھٹی روایت میں آتا ہے کہ مہدی جس وقت دمشق پہنچیں گے ان کی عمر 18 سال ہوگی۔ ساتویں روایت کے مطابق امام مہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکور کالا ریشمی جھنڈا لے کر برآمد ہوں گے۔ اس میں ایک پتھر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے امام کے ظہور تک یہ جھنڈا اور پتھر کسی نے دریافت نہ کیا ہوگا۔ ہمارے نزدیک یہ تمام تر روایت غلط ہیں اور محدثین نے انہیں ہر زمانے میں اسرائیلی ذہن کی پیداوار قرار دیا ہے۔ مہدی محض ایک مجدد اور خلیفہ ہیں جو باطل کا زور توڑ کر قرآن و حدیث کی سر بلندی کے لیے اخیر زمانے میں ظاہر ہوں گے۔ اب ان کا توریت و انجیل کو نکالنا، عیسائیت و یہودیت کو زندہ کرنا اور اسلام کے بجائے اہل کتاب کو ان محرف مذاہب کی طرف دعوت دینا ایسا الزام اور بہتان ہے جس کی تردید کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ مذکورہ والا افسانے بلا شبہ یہودی ذہن کے پیداوار ہیں، جس میں راوی تقدس مہدی کے پس منظر میں توریت و انجیل کے محفوظ رہنے اور قیامت کے قریب ان کے دریافت ہونے کا پرچار کر رہا ہے، حالانکہ ماخذ شریعت اس بات پر مصر ہے کہ کتابیں دنیا سے مٹ چکی ہیں اور حال و مستقبل میں ان کی دریافت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح تابوت سکینہ، توریت کی تختیاں، عصائے موسیٰ اور منبر سلیمانی کا افسانہ بھی بالکل فرضی ہے۔ یہ سب یقیناً انبیاء کے تبرکات تھے جو دنیا سے کبھی کو محو ہو چکے ہیں اور دور مہدی تک ان کے محفوظ رہنے کی کوئی بھی صحیح روایت ہمارے پاس موجود نہیں۔ پھر یہاں یہودیوں کے ایمان لانے کی کہانی تو بالکل ہی حلق سے نیچے نہیں اترتی، کیونکہ صحیح روایت ہمیں بتاتی ہیں کہ مہدی و عیسیٰ سے
سب سے بھیانک جنگ یہودی ہی لڑیں گے، جن کی قیادت اس وقت دجال ملعون کر رہا ہوگا۔ اس لیے وہ ایمان تو کیا لاتے، مسلمانوں کے ہاتھوں اس بری طرح قتل ہوں گے کہ ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، اور شجر و حجر بھی انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیں گے۔ یہ ہے مہدی کے زمانے میں یہودیوں کا انجام۔ اب ہم مذکورہ روایت کی بنیاد پر یہ گمان کرنے لگیں کہ اس وقت یہودی ایمان لے آئیں گے اور ان کی بہت تھوڑی تعداد اس نعمت سے محروم رہے گی، تو ہمیں اس موقف سے پہلے بخاری و مسلم وغیرہ کی تمام صحیح احادیث کا انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ اس صورت میں مہدی و عیسیٰ کس سے جہاد کریں گے؟ دجال کا لشکر جرار کن لوگوں پر مشتمل ہوگا؟ دمشق پر چڑھائی کرنے والے کون ہوں گے؟ ابن مریم مقام لد تک کس کا تعاقب کریں گے؟ دجال کے قتل کے بعد آخر وہ کون سی قوم ہوگی جسے مسلمان چن چن کر قتل کریں گے؟ یہ سوالات ثابت کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا روایتیں اسرائیلیوں کی دیو مالائی کہانیاں ہیں، جن کا زیادہ تر حصہ کعب احبار سے مروی ہے، اور وہ محققین کے نزدیک ایک مشکوک اور مختلف فی شخصیت رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔